بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ شہید کی فضیلت کیا ہے، شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ شہید کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ شہید کی فضیلت کیا ہے، شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، شہید کی فضیلت اور شہید کا مقام اور مرتبہ ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شہید کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں وارد ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے شہید کی فضیلت بیان کی ہے اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دونوں جگہ پر ہمیں شہید کی فضیلت ملتی ہے، قرآن کے اندر بھی ملتی ہے اور حدیث کے اندر بھی ملتی ہے۔ لہٰذا شہید کی فضیلت اور شہید کا مقام یہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس نے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ کہ شہید کی فضیلت قرآن کے اندر کہاں پر وارد ہوئی ہے اور اللہ نے قرآن میں شہید کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی فضیلت اور شہید کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 کے اندر فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کی فضیلت اور شہید کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور تم ان کا احساس نہیں کر سکتے ہو۔ ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، جس طریقے سے زندہ انسان رزق استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا ایک تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ زندہ ہی اپنے زخم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ جہاں پر بھی خون نکلا ہوا ہوگا وہ اس کو دکھاتا ہوا، اس کو لے کر کے اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ شہید وہ زندہ رہتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید مرتا نہیں ہے، یہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ تم ہرگز یہ گمان مت رکھنا، یہ خیال مت کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو تم مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے یہاں بھی یہ فضیلت کو بیان کیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ نے اس کے اوپر جو فضل فرمایا ہے وہ یقیناً اس سے خوش رہتا ہے۔ تو یہ دو فضیلتیں ہوئیں۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہاں پر اللہ نے آخرت کے اندر جن 4 لوگوں پر اللہ کا خصوصی انعام ہوگا ان میں ایک شہید ہے جو تیسرے نمبر پر اللہ نے رکھا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کہ دنیا کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر کے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ، اس کا حشر نیک لوگوں میں سے ہوگا، صدیقین میں سے ہوگا، سچے لوگوں میں سے ہوگا، انبیاء میں سے ہوگا اور شہداء میں سے ہوگا۔ تو اللہ نے ان 4 جو مقرب اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے اعزاز دیا جائے گا، اور جو چنندہ لوگ ہوں گے ان میں سے شہید بھی ہوگا کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 مقام اور 3 فضیلتیں قرآن سے ہمیں پتہ چلی ہے شہید کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد میں وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد میں کوئی بھی وہاں سے واپس آنے کی کوشش نہیں کرے گا، واپس دنیا میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کہ شہید جنت میں پہنچنے کے بعد میں پھر بھی وہ 10 مرتبہ یہ تمنا کرے گا کہ میں واپس دنیا کے اندر چلا جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فضیلت اور مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے شہید کا، چونکہ وہ شہید کی فضیلت کو اور شہید کے مقام اور مرتبے کو جو اس کو ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے انعامات، وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تمنا اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ میں بار بار یہ عمل کرتا رہوں کہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے شہید کی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے لیے 7 انعامات رکھے ہیں، 7 کرامتیں رکھی ہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے، پہلی کرامت اور پہلا انعام یہ ہے کہ شہید کے بدن سے خون کا ٹپکا گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے۔
इसी तरीके से जो आखिरत की जो मौत के वक्त की जो परेशानी होती है, उस परेशानी से, उस जज़ा और फज़ा से वो इंसान, वो शहीद महफूज हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसकी शादी हुरों से कर देते हैं। चौथे नंबर पर वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। पांचवें नंबर पर जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला 72 हुरों से उसकी शादी कर देते हैं। सातवीं और आखिरी करामत इस हदीस के मुताबिक वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद को ये हुक्म देते हैं और उसको शफी बना देते हैं कि 70 आदमियों में से जिसके लिए चाहें आप सिफारिश कर सकते हैं, उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करा सकते हैं, यानी सिफारिश कर सकते हैं। तो ये मकाम और मर्तबा और ये फजीलत है शहीद के बारे में जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।